بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ دا مسٹری فائل سیریز کی 10ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، کل یوم عاشورہ یعنی 10 محرم گزرا ہے، اور 10 محرم اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ تاریخی روایات اور آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے خلاصی ملی تھی۔ اسی دن یوسف علیہ السلام کو مصر میں تخت خلافت عطا کیا گیا تھا۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سمیت فرعون سے نجات پائی تھی۔ اسی دن ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھایا گیا تھا، اور 10 محرم کو ہی کائنات کی بساط لپیٹ کر قیامت بپا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب یعنی واقعہ کربلا بھی 10 محرم کے ساتھ وابستہ ہے، کہ جس میں جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی المناک دن۔ چنانچہ میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احترام، حق پر ثابت قدمی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو اگرچہ اس موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے، لیکن محرم کے ان سنجیدہ دنوں میں ہم تاریخ کو صرف انٹرسٹنگ واقعات کے طور پر نہیں بلکہ عبرت اور سمجھ کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم خود کو بھی ایک بہتر انسان بنا سکیں اور اپنے معاشرے کو بھی ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ وسیع احترام اور سنجیدگی کے ساتھ ہم آج کے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور ہمارے گھروں میں لگے پودوں، درختوں اور ان میں بنے گھونسلوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے دوران بننے والی دی نائٹ ٹیمپلرز کی طاقتور تنظیم بالآخر کس طرح 5 سیکرٹ سوسائٹیز کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، لیکن تقسیم ہونے کے بعد بھی وہ لوگ کس قدر خطرناک تھے، کس طرح خاموشی کے ساتھ چھپ کر بھی انہوں نے آنے والی 2 سپر پاورز یعنی برٹش امپائر اور امریکہ کی بنیاد رکھی تھی۔ کس طرح وہ لوگ ایک ایسی سیکرٹ سوسائٹی میں تبدیل ہو گئے کہ جو آج تک دی فری میسنز کے نام سے جانی جاتی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے فیصلے لے رہی ہے، اور اس وقت بیت المقدس میں 3rd ٹیمپل بنانے کے لیے پوری طرح سے زور لگا رہی ہے۔ اس وقت ایک سیکرٹ سوسائٹی ایسی بھی بنی تھی کہ جو تب کے یہاں یعنی پاکستان اور انڈیا بھی آئی تھی، اور یہاں آ کر اس نے یہاں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب وہ لوگ پکڑے گئے تھے تو کیسے کیسے ہولناک سچ سامنے آئے تھے، اور اس داستان کا آغاز ہوتا ہے 13ویں صدی کے فرانس سے، جب فرانس کے بادشاہ کنگ فلپ نے ٹیمپلرز کو ایک ایک کر کے عبرت کا نشان بنانا شروع کر دیا، تو یہ لوگ 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا ٹکڑا تو بہت ہی سادہ اور بے ضرر سا تھا، یعنی ٹیمپلرز کے عام نائٹس، ان کے 0 لیول کے لڑاکے کہ جو صرف ٹیمپلر قلعوں کی حفاظت کے لیے تعینات ہوتے تھے۔ 1187 میں جب صلاح الدین ایوبی یروشلم کو ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کے پاس لے آئے، تو یہ لوگ یروشلم چھوڑ کر آکر کے شہر کی طرف شفٹ کر گئے تھے، لیکن 100 سال بعد مصر کے سلطان اشرف الخلیل نے آکر کو بھی واپس لے لیا، تو پھر یہ لوگ بے گھر ہو کر فرانس واپس چلے گئے۔ لیکن فرانس میں کنگ فلپ کی آنکھوں میں ویسے ہی خون اترا ہوا تھا، تو اب ان نائٹس کے پاس کہیں جانے کا کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ سرخ صلیب والے اپنے سفید چوغوں کو آگ لگا کر اپنی اپنی داڑیاں مڈوا دیں، تاجروں والے کپڑے پہن لیے، اور ہتھیاروں کو چھپا کر پورے یورپ کے اندر تتر بتر ہو گئے، ایسے کہ پھر تاریخ کے صفوں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ان کی نسلیں بدل گئیں، پروفیشنز بدل گئے، اور دوبارہ انہوں نے کبھی زندگی میں نائٹ ٹیمپلرز کا نام بھی نہیں لیا۔ لیکن دوسری طرف وہ ٹیمپلرز بھی تھے کہ جو اصل خفیہ علوم کے امین تھے، جن کے پاس یروشلم کے نیچے سے نکلا ہوا
ہزاروں سال پرانا ہاروت اور ماروت اور بیبلون والا علم تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ آرگنائزڈ، ہوشیار اور خفیہ طریقے سے غائب ہو کر پھر 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور اسی پوائنٹ سے ہوتا ہے اس دلچسپ کہانی کا اصل آغاز۔ پہلا ٹکڑا وہ تھا کہ جن کے پاس یروشلم سے نکلی ہوئی انجینئرنگ اور جیومیٹری کی ہزاروں سال پرانی کتابیں تھیں۔ ان کے پاس ہیکل سلیمانی کے اصل بلیو پرنٹس تھے، نقشے تھے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو ایک ایسے پیشے کے اندر چھپنا ہوگا کہ جس کے اوپر کسی کو شک نہ ہو، اور کہ جس میں جا کر لوگوں کو لگے کہ واہ، یہ لوگ تو معاشرے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پیشہ بھی ایک ایسا ہی چنا کہ جو تھا ہی تعمیرات کے متعلق، میسنری کا پیشہ، اور آگے چل کر یہ لوگ تاریخ میں فری میسنز کہلائے تھے۔ فری میسنز اس لیے کہ اس وقت کے مزدور آزاد نہیں بلکہ یورپین جاگیرداروں کے غلام ہوتے تھے کہ جنہیں سرفس کہتے ہیں، لیکن اپنے علم اور مہارت کی وجہ سے انہیں غلام نہیں بلکہ ایک آزاد میسن کا درجہ حاصل تھا، چنانچہ ان کا نام ہی ہوا دا فری میسنز۔ تلوار کو پھینک کر انہوں نے پرکار اٹھا لی، اسکاٹ لینڈ میں روزلن چیپل جیسی عمارات بنا دیں، لیکن اپنی ہر تعمیر میں وہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ضرور چھوڑ جاتے کہ جسے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ اسے دا فری میسنز نے بنایا ہے، ایسے علم والوں نے کہ جن جیسا علم اس وقت یورپ میں اور کسی کے بھی پاس نہیں تھا۔ مثال کے طور پر روزلن چیپل کی دیواروں کے اوپر مکئی اور ایلو ویرا کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ اس وقت مکئی اور ایلو ویرا کا علم یورپ میں کسی کے بھی پاس نہیں تھا۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف امریکہ میں اگتی تھیں، جس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ فری میسنز کے پاس وہ نقشے بھی تھے کہ جو اس وقت اور کسی کے بھی پاس نہیں تھے۔ لیکن جس عمارت کو میسنز واقعی تعمیر کرنا چاہتے تھے وہ تھا یروشلم کا دی تھرڈ ٹیمپل، یعنی تیسرا ہیکل سلیمانی۔ لیکن یہ بات سن کر آپ کے ذہن میں ایک سوال فوراً آیا ہوگا کہ ٹیمپلرز تو صلیبی جنگجو تھے، جبکہ تھرڈ ٹیمپل تو یہودیوں کا خواب ہے، تو بھلا وہ ان کی خواہش کیسے بن گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ٹیمپلرز یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے ٹھیک نیچے 10 سال تک کھدائیاں کرتے رہے تھے، جنہیں وہ خفیہ علوم ملے تھے، ان علوم نے ان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ لوگ کوئی ڈیووٹڈ کرسچنز نہیں بلکہ خفیہ اور باطنی علوم کے دیوانے بن چکے تھے۔ صلیبی ہونے کے باوجود وہ لوگ ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر سے تعمیر کرنے کے خواب دیکھنے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کے قدیم راز اور وہ طاقتور سلطنت ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہوگی۔ میسنز کا ماننا یہ تھا کہ جس طرح اوریجنل ہیکل سلیمانی بیسکلی ایک ایسا تخت تھا کہ جہاں بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے، ویسے ہی جب تیسرا ہیکل سلیمانی بن جائے گا تو وہ بھی ایک تخت ہوگا کہ جس پر بیٹھ کر ان کا حکمران ایک ہی جگہ سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ میسنز کی کتابوں میں بھی آپ کو مسلمانوں اور یہودیوں کی طرح ایک ایسی ہستی کا ذکر مل جائے گا کہ جسے وہ لوگ دی گریٹ آرکیٹیکٹ کہتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی ہستی کہ جسے یہودی ایک مسیح اور ہم دجال کہتے ہیں۔ پھر میسنز کا ماننا یہ بھی تھا کہ تمام مذاہب، چاہے وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، کرسچینٹی ہو یا ایون کہ ہندوازم بھی، میسنز کہتے تھے کہ تمام مذاہب کو ہٹا کر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس سے مذہب کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا تو ایک مرتبہ پھر سے وہ ایک ایسا مرکزی ایوان بن جائے گا کہ جو تمام پرانے قوانین کو ختم کر کے صرف ایک ہی قانون کو نافذ کر دے گا، اے نیو ورلڈ آرڈر۔ تو یہ وہ کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے میسنز کی ایک انتہائی بڑی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے وہ لوگ دی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر لیں۔ اچھا، مزے کی بات کہ فری میسنز بائی دا وے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آج والی قسط میں چونکہ ہمیں اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے، اس لیے میسنز کے حوالے سے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جا رہا، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ان کی کچھ علامات، اور سب سے بڑی علامت ڈالر کے اوپر بنا یہ احرام، اور احرام کے اوپر بنی ایک آنکھ کا نشان۔ فری میسنز کی علامات صرف ان کے ڈیزائنز نہیں بلکہ ان کے لیے خفیہ
زبان کے جیسا درجہ رکھتے ہیں۔ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز میں وہ یہ علامات اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ ویسے تو ان کی آفیشیل علامت یہ ہے، یعنی کہ ایک پرکار اور اس کے نیچے بنی ہوئی 2 میجرمنٹس اس بات کی علامت ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ نپات اللہ ہوتا ہے، ہمارا ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہوتا ہے، اور ہمارا ہر اندازہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ اور پرکار ان کے اس دائرہ اختیار کی علامت ہے، ان کے ایریا آف انفلوئنس کی، معاشرے میں ان کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ان دونوں علامات کے درمیان لکھا ہوا ایک بڑا سا لیٹر جی۔ صدیوں سے اس بات پر بحث جاری ہے کہ آخر اس جی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آج کے کسی فری میسن سے پوچھیں تو وہ وہی روایتی وضاحت دے گا کہ جی کا مطلب دراصل گاڈ ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی دراصل جیومیٹری کے لیے لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ لیٹر جی ایک قدیم یونانی لفظ گنوسس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کا لٹرلی مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا علم، مخفی علوم کا خزانہ۔ اور پھر میسنز کی ایک اور انتہائی مشہور علامت کہ جس سے آپ تقریباً سبھی واقف ہوں گے، کیونکہ یہ علامت اس وقت امریکن ڈالر کے اوپر بنی ہوئی ہے، ایک احرام، اور احرام کے اوپر بنی ایک آنکھ۔ لیکن جو بات بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ علامت امریکہ کی آفیشیل گریٹ سیل کا پچھلا حصہ ہے۔ اسے ایک سکے کی طرح سمجھیں، ایک ایسا سکہ کہ جس کے سامنے والے رخ پر یہ تصویر بنی ہے، یعنی ایک عقاب کہ جس کے ایک پنجے میں زیتون کی شاخیں اور دوسرے پنجے میں 13 تیر ہیں۔ لیکن اسی سکے کے پچھلے حصے پر یہ تصویر بنی ہے، ایک احرام اور اس کے اوپر بنی ایک آنکھ، اور اس پر لیٹن زبان میں یہ عبارت لکھی ہے کہ انویٹ کوئپٹس، وہ عظیم ہستی ہماری کوششوں پر خوش ہو۔ ان نووس آرڈو سیکولورم، اے نیو سیکولر ورلڈ آرڈر۔ اور یہ احرام، میسنز کی زبان میں احرام صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ اندر 2 معنی رکھتا ہے۔ ایک انسانوں کے سوشل آرڈر کی علامت کہ جس میں نیچے لاکھوں لوگ ہیں جبکہ ان سے اوپر محض چند لوگ ہیں کہ جو نیچے والے سبھی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور دوسرا احرام اٹ سیلف کہ جو ہم نے کچھ قسطوں پہلے ڈی کوڈ بھی کیا تھا کہ کیسے احرام مصر چھپے ہوئے علوم کا ایک خزانہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ احرام ابھی نامکمل ہے، انفنشڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اور اس سب سے اوپر ایک اکلوتی آنکھ، اور ایک آنکھ کس کی نشانی ہے یہ میرے خیال سے آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیل کو کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ بینجامن فرینکلن نے، کہ جو نہ صرف امریکہ کے فور فادر تھے بلکہ پینسلوینیا کے فری میسنز گرینڈ لاج کے ممبر اور اس کے گرینڈ ماسٹر یعنی 33rd ڈگری فری میسن تھے۔ 33rd ڈگری کا گرینڈ ماسٹر فری میسنز کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سیل ڈیزائن کی تھی، اور پھر اس سیل کو امریکن ڈالر پہ کس نے پرنٹ کروایا تھا؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے، کہ جو خود بھی فری میسنز کے نیو یارک ہال اینڈ لاج نمبر 8 کے ممبر تھے۔ امریکہ کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ یعنی جارج واشنگٹن بھی ایک جانے مانے فری میسن تھے، اور ان کے بعد سے لے کر اب تک 15 پریزیڈنٹس ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے متعلق کنفرم ہے کہ وہ بھی فری میسنز تھے۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والوں میں یہ سیکرٹ سوسائٹی کس قدر اندر تک سرایت کر چکی ہے۔ تو فری میسنز وہ ٹیمپلرز تھے کہ جو آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کا دوسرا ٹکڑا جان بچا کر پورچوگل چلا گیا تھا، کہ جہاں کا بادشاہ کنگ ڈینس دی فرسٹ ان کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا۔ کنگ ڈینس نے انہیں پناہ دی اور گرفتار کرنے کے بجائے ان کا نام بدل کر دی آرڈر آف دی کرائسٹ رکھ دیا، اور جواب میں آرڈر کے ممبرز نے یروشلم کے نیچے سے ملے پرانے نقشوں اور علم کا استعمال کرتے ہوئے پورچوگل کو دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت بنا دیا۔ یہ سیگمنٹ بائی دی وے بڑا ہی دلچسپ ہے، سن کر آپ کو مزہ آئے گا۔ دیکھیے، عام تاریخ بتاتی ہے کہ واسکو ڈے گاما تجارت کے لیے سمندر میں نکلا اور بیچارہ راستہ بھٹک کر انڈیا پہنچ گیا۔ یہی داستان فادر پیڈرو کے متعلق بھی سنائی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ جہاز لے کر نکلا اور راستہ بھٹک کر برازیل دریافت کر بیٹھا۔ آج میں آپ کو ان کی اصل داستان سناتا ہوں۔
ٹیمپلرز کا یہ ٹکڑا کہ جو پورچوگل آنے کے بعد اب دی آرڈر کہلاتا تھا، ان کا اصل مقصد زمین کے کناروں کو ڈھونڈنا تھا۔ ان کے جہازوں پر ایگزیکٹلی وہی سرخ صلیب بنی ہوتی تھی کہ جو ٹیمپلرز کا سب سے نمایاں نشان تھی۔ یہ لوگ یروشلم سے جو نقشے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان میں صرف خشکی اور پانی ہی نہیں بلکہ ستاروں کی پوزیشنز اور سمندری لہروں کے وہ راز بھی موجود تھے کہ جو اس دور کے جہاز رانوں کو شاید معلوم بھی نہ ہوتے ہوں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان کے پاس ایک نقشہ ایسا تھا کہ جو سمندر میں پیدا ہونے والے تیز دھاروں یعنی کرنٹس کے متعلق بتاتا تھا۔ اوشن کرنٹس کو آپ سمندر میں بہتی ہوئی پانی کی ندیاں سمجھ لیں۔ جس طرح زمین کے اوپر سڑکیں ہوتی ہیں، ویسے ہی سمندروں کے اندر کرنٹس ہوتے ہیں کہ جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے بڑے کرنٹ کا نام دی گلف سٹریم ہے، اور گرمیوں میں یہ کرنٹ میکسیکو سے لے کر یورپ تک بہتا ہے۔ اب 15ویں صدی کا اگر کوئی جہاز عام سمندر میں اپنا سفر کرے تو میکسیکو سے یورپ پہنچنے میں اسے 3 مہینے لگ جائیں گے، لیکن اگر وہ گلف سٹریم نامی اس کرنٹ کو جوائن کر لے تو کسی کنویئر بیلٹ کی طرح یہ کرنٹ میکسیکو سے یورپ تک اسے صرف 20 دن میں پہنچا دے گا۔ اور یروشلم والے نقشوں سے آرڈر کو پتہ چل چکا تھا کہ سال کے فلاں حصے میں فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ایک فلاں کرنٹ بہتا ہے، اور اگر ہم عام سمندر کے بجائے اس کرنٹ پر اپنے جہازوں کو ڈال دیں تو مہینوں کے بجائے دنوں کے اندر اندر ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ امیجن کریں کہ اس وقت کے حوالے سے یہ کتنا ایڈوانسڈ علم رہا ہوگا۔ پھر انہی نقشوں سے سیکھ کر آرڈر نے اپنے جہازوں کے نیچے ایسی دھاتیں اور ڈیزائنز استعمال کیے کہ جو سمندری لہروں کی فریکوینسی کو محسوس کر لیتے تھے۔ ان دھاتوں سے انہیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آیا نیچے کوئی چٹان آ رہی ہے یا سمندر کی گہرائی اچانک سے بدل رہی ہے۔ ایک طرح کا سونار سسٹم۔ اور اس علم سے آرڈر کو کیا فائدہ ہوا؟ رات کے اندھیرے میں یا دھند کے اندر بھی وہ لوگ کھل کر سفر کر سکتے تھے۔ اور اس آرڈر کے سب سے مشہور شخص کا نام تھا واسکو ڈے گاما۔ کہتے ہیں کہ واسکو ڈے گاما نے حادثاتی طور پر انڈیا تک کا سمندری راستہ ڈھونڈ لیا تھا، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ راستہ اسے ملا نہیں بلکہ اسے بتایا گیا تھا۔ دیکھیے، واسکو ڈے گاما کے زمانے میں ملاح خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ جب بھی وہ جہاز چلاتے تو ہمیشہ ساحلوں کے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن ذرا غور کریں کہ واسکو ڈے گاما تمام ساحلوں کو چھوڑتے ہوئے اٹلانٹک اوشن میں ایک بڑی سی آرک بناتے ہوئے سیدھا دی کیپ آف گڈ ہوپ پہنچ گیا، کہ جیسے اسے پتہ ہو، پہلے سے پتہ ہو کہ میں نے سیدھا وہیں جانا ہے۔ اس کے پاس تو کوئی ایڈوانسڈ کتب نما نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک ایسے علاقے سے گزر کر آ رہا تھا کہ جہاں نہ صرف خطرناک بلکہ الٹی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو پھر اس نے یہ راستہ کیوں چنا تھا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہاں پر مجھے 2 کرنٹس ملیں گے، وولٹا ڈو مار اور نارتھ ایکوٹوریل کرنٹ، کہ جس پر سوار ہو کر میں 6 کے بجائے صرف 3 مہینے میں دی کیپ آف گڈ ہوپ پہنچ جاؤں گا، اور پھر وہاں سے آگے اگولاس کرنٹ اور مونسون ہواؤں کے ذریعے سیدھا ہندوستان۔ عام تاریخ کہتی ہے کہ واسکو ڈے گاما نے غلطی سے مونسون ہواؤں کو دریافت کر لیا تھا، لیکن اس لیول کی میتھمیٹیکل پریسیشن غلطی سے نہیں ہو جاتی، بلکہ صرف تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک نقشہ موجود ہو اور وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ کون سی لہر آپ کو کہاں لے کر جائے گی۔ پھر مزے کی بات دیکھیں کہ واسکو ڈے گاما ہندوستان میں اور کہیں نہیں بلکہ سیدھا کالی کٹ پہنچا۔ کالی کٹ میں ایسا کیا خاص ہے؟ وہاں پر تو بادشاہ نہیں رہتے تھے، نہ ہی وہاں لودھی خاندان کا کوئی گھر تھا، نہ ہی وہاں وجے نگر کے مہاراجہ رہ رہے تھے، تو پھر کالی کٹ میں ہی کیوں؟ اس حوالے سے میں نے کچھ ڈیپ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ کالی کٹ کی وجہ شہرت اس کی بندرگاہیں یا اس کے کھانے نہیں بلکہ اس کی تاریخ ہے۔ صدیوں سے کالی کٹ میں ایک ایسا فن سکھایا جا رہا ہے کہ جسے کلاری پیاتو کہتے ہیں۔ کلاری پیاتو ایک خاص طرح کے لڑائی والے ہنر کا نام تھا کہ جس میں صرف لڑنا ہی نہیں بلکہ ایسی ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی کہ جسے مرما کلا نامی کہتے ہیں۔ انسانی جسم کے ان 108 خفیہ پوائنٹس کا علم کہ جہاں پر ہلکی سی ضرب یا وار کے ساتھ کسی کو بھی بے ہوش یا پھر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا بائیو میکینیکل علم تھا کہ جو آرڈر کے بہت زیادہ کام آ سکتا تھا، کیونکہ یہ علم ہیکل سلیمانی کے محافظوں کی
ٹیکنیک کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ پھر کالی کٹ کی ایک اور وجہ شہرت۔ وہاں کی مقامی تاریخ میں آج بھی یہ بات درج ہے کہ وہاں کے چند خاص برہمن گروہ اور یوگی ایک ایسی چیز پریکٹس کرتے تھے کہ جسے 18 سنگم کہتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے وہ لوگ ایسٹرل پروجیکشن اور الکیمی میں بہت زیادہ ماہر ہو چکے تھے۔ سو یو سی کہ واسکو ڈی گاما کالی کٹ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ اپنے ٹیمپلر نظریے کے سورس کی تلاش میں گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ خود کو آرڈر کا ممبر کہلوانے لگ گئے تھے، لیکن ان کے اندر کا ٹیمپلر آج تک مرا نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک اور مثال بھی دیتا ہوں۔ ٹیمپلرز کی پوری تاریخ ہی ایک مقدس جنگ اور اپنے مخالفین کو مٹا دینے کے نظریے کے اوپر قائم تھی، اور 1502 میں واسکو ڈی گاما نے اپنی اسی ٹیمپلر ذہنیت کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ ان لوگوں نے سمندر میں میری نامی ایک جہاز کو پکڑا کہ جو مکہ سے ہندوستان واپس آ رہا تھا، اور کہ جس میں 400 سے زیادہ حاجی، عورتیں اور بچے سوار تھے، اور واسکو ڈی گاما نے میری سمیت ان 4 کے 400 مسافروں کو زندہ جلوا دیا تھا۔ واسکو کا یہ ایکشن کوئی حادثہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی اسی ٹیمپلر سوچ کا ایک عکس تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری صلیبی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ واسکو ڈی گاما کو لیٹن زبان میں دا بیسٹ آف بورو بھی کہتے ہیں، یعنی سمندر کا درندہ، کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی رکتا وہاں کے لوگوں کو زبردستی اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنے لگ جاتا تھا، ان کی عبادت گاہیں گرا کر وہاں پر آرڈر کی علامات نصب کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کالی کٹ کے ایک حکمران ساموگیری نے جب اس کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تو واسکو نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ توپوں کے ساتھ پورے کے پورے گاؤں پر ہی بمباری کر دو، اور پھر ان لوگوں نے ساحلوں پر مچھلیاں پکڑتے مچھیروں کے ہاتھ، کان اور ناک کاٹ کر ساموگیری کے محل کے آگے پھینک دیا۔ تو اس کے ہاتھوں پر لگا یہ خون صرف ظلم کی ایک داستان نہیں بلکہ اسی ٹیمپلر مشن کا ثبوت ہے کہ جو اسے سونپا گیا تھا، یعنی سمندر کے ان راستوں سے دشمن کو صاف کرنا کہ جو آنے والے دور میں ٹیمپلرز نے استعمال کرنے تھے۔ اور پھر آرڈر کا دوسرا مشہور ملا فادر پیڈرو الواریز کابرال، جس کے بارے میں عام تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے غلطی سے برازیل کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اندازہ کریں، کابرال کا راستہ بھٹک کر برازیل دریافت کر لینا ایک ناممکن سی بات ہے۔ دیکھیے، اس وقت کے جہاز جب سفر پر نکلتے تو جہاز کو ہلکا رکھنے کے لیے وہ لوگ کم سامان سوار کرتے، لیکن کابرال کا جہاز کئی مہینوں کے سامان کے ساتھ لدا ہوا تھا۔ پھر عام ملاح ساحلوں کے قریب چلتے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ خوراک کو ری لوڈ کر سکیں، لیکن کابرال کے جہاز میں سینکڑوں ٹن خوراک موجود تھی۔ پھر وہ لوگ مغرب کی طرف ایک ہی سیدھ میں یوں سفر کر رہے تھے کہ جیسے انہیں پہلے سے پتا ہو کہ آگے کوئی خشکی ہے کہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ لیکن اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ وہ برازیل کے متعلق پہلے سے جانتے تھے یہ ہے کہ کابرال کے سفر سے 2 سال پہلے پرتگال اور اسپین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، دا ٹریٹی آف ٹورڈسالاس۔ اس معاہدے کے تحت اسپین نے یہ کہا کہ مشرقی زمینوں کی طرف ہم جائیں گے اور پورچوگیز نے یہ کہا کہ مغربی زمینوں کی طرف ہم جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ کو اپنے نام کیسے کروا سکتے ہو کہ جو بھی دریافت بھی نہ ہوئی ہو؟ چنانچہ یہ معاہدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اپنے خفیہ نقشوں کے ذریعے آرڈر کے ممبرز کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ اس طرف ایک بہت ہی بڑی زمین موجود ہے کہ جسے آج ہم برازیل کہتے ہیں۔ اب برازیل پہنچ کر کابرال نے بھی واسکو ڈی گاما کی طرح ٹیمپلرز والی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے اپنے ڈائری نویس پیرو وازڈیکا منہا نے لکھا ہے کہ کابرال اور اس کے ساتھی مقامی لوگوں کو جہاز پر بلا کر انہیں شراب کے نشے میں دھت کر کے پھر ان کا تماشا بنایا کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے رہن سہن پر ہنستے اور ان کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ ٹیمپلرز کے اندر بھی اپنے سے کمزور کو نیچ سمجھنے کا عنصر بہت ہی گہرا رہا ہے، اور کابرال کے اندر بھی ایگزیکٹلی وہی نفسیات دکھائی دیتی ہے۔ پھر جب کچھ قبائلیوں نے کابرال کو شکایت کی کہ تمہارے سپاہی ہماری عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو کابرال نے فوراً اپنے توپ خانے کو حکم دیا کہ پورے کے پورے گاؤں پر ہی گولہ باری کر دی جائے، اور یوں
پورے ایک گاؤں کو راکھ کا ڈھیر بنانے کے بعد کابرال نے برازیل والوں کو پیغام دیا کہ اب یہاں پر آرڈر کا قانون چلے گا۔ لیکن جب میں نے ان پر مزید ریسرچ کی تو اس ظلم سے ہٹ کر بھی مجھے ان کی ایک ڈارک فلسفی سمجھ میں آئی، اور اس فلسفی کا سب سے حیرت انگیز پہلو شاید دی ایڈ ناکٹم والا واقعہ ہے۔ ایڈ ناکٹم لیٹن زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت یا پھر اندھیرے میں۔ جب آرڈر نے اپنے قدم برازیل میں رکھ دیے تو وہ لوگ صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور باطنی دہشت بھی پھیلایا کرتے تھے، اور اسی دہشت کی ایک شکل ہوتی تھی دا پلرز پنشمنٹ۔ آرڈر کا ماننا تھا کہ جو سزائیں ہم دن کے وقت دے رہے ہیں وہ تو صرف انصاف ہوتی ہیں، لیکن جو سزائیں ہم رات کے وقت دے رہے ہیں وہ در حقیقت ایک قربانی کا درجہ پا جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بھی وہ کسی بڑے سردار یا مزاحمت کرنے والے کو پکڑتے تو رات کے وقت جنگل کے بیچوں بیچ اسے لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتے۔ اس ستون پر آرڈر کی قدیم جیومیٹرک اور خفیہ علامات کنندہ ہوتی تھیں کہ جو لیٹن، ہبریو، ارامیک اور قدیم الکیمیکل علامات کی صورت میں لکھی ہوتی تھی، اور ان علامات کے درمیان بڑی واضح لیٹن زبان میں ایڈ ناکٹم لکھا ہوتا تھا، یعنی اندھیرے میں۔ اس سارے عمل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس شخص کی روح کا تعلق اس اندھیری دنیا کے ساتھ ہو چکا ہے کہ جس کے متعلق صرف ہم جانتے ہیں۔ اللہ مستعان۔ ٹیمپلرز کا تیسرا ٹکڑا کہ جو فرانس سے نکلنے کے بعد جرمنی اور سینٹرل یورپ جا کر ایک سیکرٹ سوسائٹی بن گئے، وہ خود کو دی روزی کریشنز کہتے تھے۔ اس سوسائٹی کی سب سے مشہور علامت گلاب کا پھول اور صلیب ہوا کرتے تھے، اور ان کا تو سب سے بڑا موٹو ہی یہ تھا کہ ہم قدیم علوم کے سچے وارث ہیں۔ یہ ٹیمپلرز کا وہ گروہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سائنس، کیمیا گری اور اوکلٹ علوم کا ماہر گروہ تھا، اور سچ کہوں تو روزی کریشنز ہی وہ سوسائٹی تھی کہ جس نے بعد میں برٹش ایمپائر کی بنیاد رکھی تھی۔ بڑی دلچسپ بات ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ روزی کریشنز نے بادشاہوں اور اشرافیہ کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس وہ علوم ہے کہ جو کسی بھی دھات کو سونے میں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ادویات ہیں کہ جن سے ایک طویل عرصے تک جوانی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نیچرلی یورپ کے کئی بادشاہ کیمیا گری اور سونا بنانے کے لالچ میں آ کر ان کی باتیں سننے لگ گئے۔ روزی کریشنز کی سب سے بڑی علامت ایک انتہائی قدیم الکیمیکل سمبل تھا، دائرے میں بنا ہوا ایک ایسا سانپ کہ جو اپنی ہی دم کو کھا رہا ہے۔ دائرہ ہر کلچر میں لامحدود یا انفینٹی کی علامت رہا ہے، جبکہ سانپ تقریباً ہر کلچر میں شیطان کی علامت رہا ہے، یعنی کہ ایک لامحدود شیطانیت۔ یہ ایک ایسی سیکرٹ سوسائٹی تھی کہ جو حقیقی معنوں میں ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی۔ آج تک اس کے اصل اور حقیقی ممبران کی مکمل شناخت کبھی بھی نہیں ہو سکی۔ چند ایک نام پتہ چل جاتے ہیں، مثلا گرینڈ ماسٹر کرسچین روزن کروز کہ جس کے پاس بہت سے الکیمیکل راز تھے کہ جو اس نے مختلف قبروں کے اندر دفن کیے تھے، لیکن یہ گروہ اتنی سیکریسی کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ آج تک روزن کروز کی اصل شناخت کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکی۔ لیکن جس شخص کے متعلق ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ وہ روزی کریشنز کا سینئر ممبر تھا، اس کا نام ہے سر جان ڈی۔ 16ویں صدی کے انگلینڈ کی بات ہے کہ جان ڈی نامی روزی کریشنز کا سینئر ممبر انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ ون کا اسپیشل ایڈوائزر، نجومی اور اپنے دور کا سب سے بڑا جادوگر ہوا کرتا تھا۔ جان ڈی کا یہ کھلے عام دعویٰ تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوقات کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ جان ڈی ملکہ کو جو بھی خط لکھتا اس پر اپنے دستخط کی جگہ 007 لکھا کرتا تھا۔ اور یس، جو نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بالکل صحیح نام ہے۔ جیمز بانڈ 007 کا کردار بیسکلی سر جان ڈی سے ہی لیا گیا ہے۔ آگے چل کر میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ مزید ایکسپلین کروں گا۔ لیکن ڈی کے خطوط میں 00 علامت تھی اس کی 2 آنکھوں کی کہ ملکہ عالیہ، میری یہ 2 آنکھیں صرف آپ کے لیے دیکھا کرتی ہیں، اور 7 کا عدد تو ویسے بھی روحانی اور کیمیا گری کی دنیا میں ایک انتہائی طاقتور اور مقدس نمبر مانا جاتا ہے۔ ڈی کے زمانے میں ملکہ کا دربار حکومت کے علاوہ خفیہ علوم کا ایک منظر بھی پیش کرتا تھا۔ دربار میں جان ڈی کے قریب ایک انتہائی پر اسرار اور قداور
کالے رنگ کا ایک شیشہ رکھا ہوتا تھا کہ جو بائی دا ویز آج بھی برٹش میوزیم کے اندر موجود ہے اور کہ جسے دی آبسیڈین میرر کہتے ہیں۔ گھنٹوں تک جان ڈی اس شیشے میں دیکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے بیٹھا رہتا اور اس کے منہ سے عجیب و غریب بڑبڑاہٹ نکلا کرتی تھی، اور اس کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ میں غیر انسانی مخلوقات کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ ڈی نے اس بڑبڑاہٹ کے اندر باقاعدہ ایک پوری زبان ایجاد کر رکھی تھی کہ جسے وہ غیر انسانی زبان کہتا تھا، اور اس کی اس وقت کی اصل رہائش گاہ کہ جسے آج دی مورٹ لیک لائبریری کہتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں پراسرار اور ایسوٹیرک علوم کی کتابیں رکھنے والی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ ڈی ہی وہ اصل شخص تھا کہ جس نے چھوٹے سے ایک ملک برٹن کو مستقبل کی برٹش امپائر بنایا ہے۔ اسی نے الزبتھ کو ایسے نقشے بنا کر دیے تھے کہ جو اس دور کی سمجھ سے باہر کے تھے۔ آج جو پوری دنیا گرینچ مین ٹائم کا استعمال کرتی ہے، اس ٹائم کو سیٹ کرنے والا جان ڈی ہی تھا۔ لیکن جس بات نے ڈی کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک مسٹیریس کریکٹر بنا دیا، وہ اس کی لکھی ہوئی ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے موناس ہائیروگرافیکا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے آخری 36 صفحوں پر کوئی 40,000 کے قریب انکرپٹڈ حروف لکھے ہیں کہ جن کے متعلق ڈی کا دعویٰ یہ تھا کہ ان حروف کے اندر میں نے اپنے تمام راز لکھ دیے ہیں۔ اور 1994 میں جب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان حروف کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ حروف کسی قسم کی کوئی ممبو جمبو نہیں، بلکہ ان کے اندر انتہائی ایڈوانسڈ الگوریدمز لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت بھی اس ٹیکسٹ کے اوپر مزید ریسرچز بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ جدید فائنڈنگز ابھی تک پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ اور رہی بات جیمز بانڈ کی، تو جیمز بانڈ واقعی ایک فکشنل کردار ہے کہ جسے 1953 میں ایک برٹش ناولسٹ این فلیمنگ نے ڈیولپ کیا تھا۔ لیکن فلیمنگ بھی کوئی عام کہانی کار نہیں، بلکہ برٹش نیوی کے ایک انٹیلیجنس آفیسر اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہسٹورین بھی تھے، اور ہسٹری پڑھنے کی وجہ سے انہیں اس بات کا علم تھا کہ برٹش انٹیلیجنس کا اصل موجد جان ڈی ہے۔ چنانچہ ڈی کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فلیمنگ نے بھی اپنے کردار کا نام 007 رکھ دیا۔ اور اگر آپ 007 کا کردار دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو وہ ساری خصوصیات دکھائی دیں گی کہ جو ایک ٹیمپلر نائٹ کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ مثلا اپنی جنگ کے نام پر کبھی بھی کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی کر گزرنے کی اجازت، ایک ایسا کردار کہ جس کا کیا ہوا ہر ایکشن جسٹیفائیڈ ہوگا اور کہ جس کا ہر ایکشن قانون سے بالا تر ہوگا۔ تو روزیکریشنز ٹیمپلرز کا تیسرا ٹکڑا تھا، لیکن ان کا چوتھا اور آخری ٹکڑا وہ تھا کہ جنہوں نے فرانس سے بھاگنے کے لیے ان راستوں کا انتخاب کیا کہ جو اس وقت کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ سلک روٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ سیدھا آج کے پاکستان اور انڈیا پہنچ گئے۔ دیکھیے، جب تک یہ لوگ یورپ میں تھے وہ ایک کھلی اور بڑی عسکری طاقت تھے، اسی لیے ایک دن وہ بادشاہوں اور پوپ کے ہتھے چڑھ گئے۔ لہٰذا یہ سبق وہ اچھی طرح سے سیکھ چکے تھے کہ طاقت دکھانے سے نہیں بلکہ چھپانے سے قائم رہتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہندوستان پہنچ کر بھی ہم نے اپنی فوجیں اور قلعے کھڑے کرنے شروع کر دیے تو یہاں کی بڑی طاقتیں مثلا سلطنت دہلی کے حکمران یا پھر وجے نگر کے مہاراجے ایک دن ایک خطرہ سمجھ کر ہمیں فوراً ختم کر دیں گے۔ چنانچہ لڑنے کے بجائے انہوں نے ایک سایہ بن جانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں پہلے سے ہی ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو سماج سے کٹے ہوئے ہیں، ان گروہوں کی اپنی ہی ایک الگ اور روحانی دنیا ہے۔ چنانچہ ٹیمپلرز نے ان دیس نکالا یافتہ لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، جنگلوں میں چھپ کر رہنے والے لوگ، تانترک ودیا کو پریکٹس کرنے والے لوگ، اور انہی لوگوں میں سے ایک گروہ تھا دی کپالکاز کا گروہ۔ کپالکاز وہ انتہائی خطرناک گروپ تھا کہ جو معاشرے کی ہر قسم کی حدود کو کراس کر چکا تھا۔ یہ لوگ قبرستانوں میں رہتے، انسانی کھوپڑیوں میں کھاتے اور پیتے، ان میں پاک اور ناپاک جیسے کوئی کانسیپٹس نہیں تھے، اور کافی حد تک وہ لوگ شیطانی علوم کو بھی پریکٹس کرتے تھے، اور جس اینٹی کی وہ پوجا کرتے اس اینٹی کا نام تھا بھوانی، یا پھر کہ جسے آج ہم لوگ کالی کہتے ہیں۔ کالی کو وہ لوگ صرف ایک دیوی نہیں بلکہ کال یعنی وقت کو کھا جانے والی اینٹی مانتے تھے، اور کہتے تھے
کہ کالی کو خوش کرنے یا پھر اس سے زندگی کے لیے وقت مانگ لینے کا واحد ذریعہ انسانی قربانی ہے۔ بائی دی وے، اس لفظ کپالک کا مطلب ہی کھوپڑی اٹھانے والا ہوتا ہے، اور کپالکاز کی وجہ بدنامی ہی ان کی انسانی قربانی کی ہولناک داستانیں ہیں۔ اب ذرا 13ویں صدی کے ہندوستان کو امیجن کریں۔ کوئی ایک سینٹرلائزڈ حکومت نہیں ہے، دہلی سلطنت والے اپنے بارڈرز کو منگولوں سے بچا رہے ہیں، اندرونی بغاوتوں کو کچل رہے ہیں اور اپنی ہی عوام سے پیسہ لوٹنے میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف وجے نگر کے مہاراجا وہ ہیروں کی تجارت اور ہندوستان کے دوسرے مسلمان راجاؤں کے خلاف لڑنے میں مصروف ہیں، اور تیسری طرف پھر کپالکاز جیسے خفیہ گروہ کہ جو دور دراز کے جنگلوں میں رہ کر طاقت بڑھانے، زندگی بڑھانے کی کوششوں میں اوکلٹ علوم پریکٹس کر رہے ہیں۔ جنگلوں میں ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، چنانچہ اپنی طاقت کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ فوراً سے کپالکاز کے ساتھ مل گئے، اور جب انسان کے اوپر کوئی سماجی قانون نہ ہو تو اس کے اندر کا حیوان بہت ہی تیزی کے ساتھ باہر آتا ہے۔ یورپ میں رہتے ہوئے وہ لوگ خفیہ علوم اور بیفومیٹ نامی ایک اینٹی کی پرستش کر رہے تھے، لیکن ہندوستان آ کر وہی طاقت انہیں کالی کے روپ میں نظر آ گئی کہ جو صرف اور صرف خون مانگتی تھی۔ چنانچہ کپالکاز کے ساتھ مل کر اس فیوژن کے بعد ایک انتہائی بھیانک سیکرٹ سوسائٹی وجود میں آئی کہ جسے آج ہم دی ٹھگیز کہتے ہیں۔ ٹھگیز کوئی عام چور ڈاکو نہیں تھے، بلکہ یہ قاتلوں کی ایک تنظیم بن گئی تھی کہ جو اہم ترین قافلوں کی گزرگاہوں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا ایک گروہ تاجروں کے بھیس میں قافلے میں شامل ہو جاتا، کئی دن تک وہ لوگ قافلے کے ساتھ ہی رہتے، اس میں موجود لوگوں کے اعتماد کو جیتتے، ان کے ساتھ کھانے کھاتے، ان کی نفسیات کو سمجھتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ کیا ان سے ہمیں کام کی کوئی چیز مل سکتی ہے، کوئی خفیہ سیاسی پیغام، کسی بادشاہ کا اندرونی راز، اور پھر وہ لوگ قافلے کے اندر ہی سے قربانی کے لیے اپنا شکار سلیکٹ کرتے۔ اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ جس طرح ٹیمپلرز کے اپنے خفیہ اشارے، خفیہ علامات اور زبان ہوا کرتی تھی، اسی طرح ٹھگیز کی بھی اپنی ایک زبان اور اشارے ہوا کرتے تھے کہ جسے وہ لوگ راماسی کہتے تھے۔ ان کے اپنے ہاتھ کے اشارے ہوتے تھے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ٹیمپلرز کے ہوتے تھے، یا پھر اسی طرح کہ جس طرح آج فری میسنز کے ہوتے ہیں۔ مگر ان کا طریقہ واردات اتنا پرفیکٹ اور خاموش ہوتا تھا کہ صدیوں تک بادشاہوں، حتیٰ کہ مغل امپائر کو بھی ان کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ کسی ڈاکو کی طرح رات کے اندھیرے میں ہائی وے کے اوپر ڈکیتی نہیں کرتے تھے، بلکہ مسافروں، تاجروں اور قافلے والوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، مکمل ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی گاڑتے تھے۔ بعض اوقات کئی دن تک وہ لوگ قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے، لیکن قافلے میں موجود دوسرے ممبرز کے ساتھ انسانی نہیں بلکہ راماسی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے، کہ جو اشاروں، آوازوں اور جانوروں اور پرندوں کی سی زبان میں ہوتی تھی، اور اسی زبان میں پھر یہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ قافلے میں موجود فلاں شخص آج رات ہمارا شکار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اوور دا سینچوریز اب وہ اپنے لیے ٹیمپلرز کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طویل عرصے میں ان کے تو اب نام بھی سنسکرت اور ہندی بن چکے تھے۔ سب سے پہلے سودھاس کہ جن کا کام شکار کو اپنی باتوں میں پھنسانا ہوتا تھا، پھر بھٹوٹس کہ جنہیں آپ ماسٹر کلرز کہہ لیں، یعنی اصل قاتل کہ جو سیکنڈز کے اندر اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، شاید انہی 108 پوائنٹس کی معلومات کے ذریعے کہ جن کا علم کالی کٹ کے اندر سکھایا جاتا تھا۔ اور پھر آخر میں لوگ گھاس یعنی انتہائی ایکسپرٹ گورکن، وہ قبریں کھودنے والے کہ جو منٹوں کے اندر گڑھے کھود کر باڈی کو اس کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ اور یہ دفن صرف ایک دبا دینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ وہ باڈی کو ایک خاص جسمانی پوزیشن میں دفن کرتے، ایک اینگل کے اندر، وہی اینگل کہ جو کالی کے کھڑے ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے، اور یہی ان کی انسانی قربانی کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اس سیکرٹ سوسائٹی کا سارا علم جادو اور ستاروں کے گرد گھوم رہا تھا۔ تلوار، خنجر یا چاقو جیسے عام ہتھیاروں کے ساتھ انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ان کا پورا سٹرکچر ہی بے رحمی اور خفیہ زبان کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ البتہ 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہر ممبر کے پاس موجود ہوتی تھی۔ پہلی چیز پیلے رنگ کا ایک ریشمی رومال کہ جس پر انہوں نے پہلے ہی سے اپنے گندے
منتر پڑھ رکھے ہوتے تھے۔ اس رومال سے وہ اپنے شکار کا گلا گھونٹتے تھے، قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ کالی کو صرف وہی قربانی پسند ہے کہ جس کا خون زمین پر نہ گرا ہو۔ دوسری چیز ایک کدال، کہ جو بظاہر یوں لگتی تھی کہ جیسے کسان کی کھیتی کرنے والی کوئی چیز ہے، لیکن در حقیقت اسی کدال سے وہ شکار کے لیے زمین کھودا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ان کی خفیہ زبان رماسی، کہ جسے سوسائٹی کا ہر ممبر سمجھ لیتا تھا۔ مثلا جس ٹائم یہ لوگ کل کر لیتے تو قافلے میں موجود لیڈر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آواز نکالتا اور کہتا کہ ستارے گنو یا پھر تمباکو لاؤ، اور گروپ کے باقی ممبرز فوراً سمجھ جاتے کہ قربانی ہو چکی ہے، اور پھر لمحوں کے اندر اندر وہ لوگ یوں غائب ہو جاتے کہ جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ صدیوں تک وہ لوگ یہ پریکٹس کرتے رہے اور کسی کو ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ ہندوستان میں برٹش راج کا آغاز ہو گیا، اور انگریزوں کو بھی شاید کبھی کچھ نہ پتہ چلتا اگر ایک ایک کر کے ان کے اپنے فوجی نہ غائب ہونا شروع ہو جاتے۔ 300 یا 400 سال تک یہ لوگ ٹھگیز کے نام سے انسانی قربانیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ 1830 کا دور آ گیا، اور جب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے انگریز بھی غائب ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت پھر آئی بروز ریز ہونا شروع ہوئی، اور تب میجر جنرل ولیم ہنری سلیمن کو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور سالوں کی محنت کے بعد بالآخر سلیمن نے وہ کام کر دکھایا کہ جو پچھلے 300 سال میں کوئی بھی نہیں کر سکا تھا، ٹھگیز کی اس سیکرٹ سوسائٹی کو توڑنے کا کام۔ سلیمن نے اندھا دھند گرفتاریاں اور گولیاں چلانے کے بجائے انتہائی مہارت کے ساتھ ان کی زبان رماسی کو سیکھا، ان کے پورے نیٹ ورک کا ایک فیملی ٹری بنایا، اور اسے پتہ چلا کہ یہ فن تو صدیوں سے نسل در نسل باپ سے بیٹے کو منتقل ہو رہا ہے، اور عام آدمی کا اس سوسائٹی کا ممبر بن جانا تقریباً ناممکن ہے۔ چنانچہ سلیمن نے ایک اور چال چلی کہ اس نے وعدہ معاف گواہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ گرفتار کیے گئے ٹھگیز کو پیشکش کی کہ اگر تم اپنے ساتھیوں کے نام بتا دو گے تو میں تمہیں پھانسی سے بچا لوں گا۔ لہٰذا اس طرح نیٹ ورک اپنے اندر ہی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، اور بالآخر وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہی بولنے لگ گئے، اور یوں چند ہی سالوں کے اندر سلیمن نے 3000 سے بھی زیادہ ٹھگیز کو گرفتار کیا تھا، کہ جن میں ایک انتہائی خطرناک اور مشہور ٹھگ بہرام بھی تھا، کہ جس نے خود کنفیس کیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے 931 لوگوں کی قربانی دی تھی۔ اللہ مستعان۔ 1830s کی دہائی میں جا کر کہیں یہ سیکرٹ سوسائٹی ٹوٹی تھی، اور اس حوالے سے جو سب سے زیادہ مستند اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کتاب ہے اس کا نام ہے دی کنفیشنز آف اے ٹھگ۔ یہ کتاب ایک اصلی اور انتہائی خطرناک ٹھگ کے انٹرویوز پر مبنی ہے، کہ جس میں اس نے اس سیکرٹ سوسائٹی کے بہت سے راز افشا کیے تھے۔ اب ایک بہت اہم سوال کہ ان سوسائٹیز کی تاریخ، ان کے اثر و رسوخ، ان کے انفلوئنس اور ان کی پراسرار رسومات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس پورے سفر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر پوشیدہ قوتوں، کالے علوم اور شیطانی راستوں میں نجات تلاش کرتا ہے تو وہ علم نہیں بلکہ اندھیرا خرید رہا ہوتا ہے۔ حقیقی طاقت کسی سیکرٹ سوسائٹی میں نہیں ہے، حقیقی حفاظت کسی طلسم یا نقش کے اندر نہیں ہے، حقیقی عزت کسی سیکرٹ کووننٹ میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، حقیقی روشنی صرف وحی میں ہے، اور حقیقی علم اپنے رب کے سامنے عاجزی میں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان انسان کو کبھی بھی لڑائی کے ساتھ نہیں پکڑتا، بلکہ وہ کبھی علم کے لباس میں اس کے سامنے آتا ہے، اور کبھی طاقت کے وعدے میں، کبھی راز سکھانے کے شوق میں، اور کبھی اس وسوسے کی شکل میں کہ تم ہی تو اصل خاص ہو، صرف تمہیں ہی تو وہ علم مل سکتا ہے کہ جسے عام لوگ ڈیزرو نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں یہ علم نہیں بلکہ وہ علم چاہیے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمیں وہ تحقیق چاہیے کہ جو ہمیں گمراہی سے بچائے، اور آپ کو یہ ڈارک تاریخ سنانے کا مقصد اندھیروں سے مرغوب کرنا نہیں بلکہ روشنی کی قدر کروانا ہے۔ چنانچہ آج کی یہ قسط یہیں تک، اور اب آپ یہ دو کام انشاءاللہ ضرور کیجیے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا
تاکہ یہ حیرت انگیز اور مفید معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ان معلوماتی ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔